حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ آج کی جو محفل ہے، آج کی جو پروکار تقریب ہے، یہاں پہ میری بہت ساری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور خواتین کی موجودگی میں خواتین پہ بات نہ کرنا بھی زیادتی ہوگی۔ تو خواتین کا اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری میں جائیں تو جس طرح سے فاطمہ جناح صاحبہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تحریک آزادی میں شانہ بشانہ کھڑی رہی ہیں، اسی طرح سے آج مریم نواز صاحبہ آپ کو میاں نواز شریف صاحب کے ویژن کو آگے بڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو ایک خاتون ہو کر انہوں نے جس طرح سے وزیر اعلیٰ کا جو ایز اے سی ایم انہوں نے پنجاب کو ڈیولپمنٹ میں جو کردار ادا کیا، جس طرح سے وہ پنجاب کی خوشحالی کے لیے کام کر رہی ہیں، آگے لے کر جا رہی ہیں، ایک عورت ہونے کے ناطے میں سمجھتی ہوں یہ کسی اعزاز سے کم نہیں کہ ہم خواتین کے پاس مریم نواز صاحبہ جیسی قیادت موجود ہے۔ آج میں اس تقریب سے کوشش کروں گی کہ میں آپ سب کو بھی یہ بات کنوے کر سکوں کہ بینظیر صاحبہ نے بات کی اور فاروق چوہان صاحب نے بات کی کہ ہم خواتین کے لیے میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ اور آپ کو یقین دہانی کروانا چاہتی ہوں کہ آپ سب شاید اس بات سے علم رکھتے ہوں گے کہ میں منشور کمیٹی کی بھی ممبر کے طور پہ کام کر رہی ہوں، اور منشور کمیٹی میں میری جو ترجیحات میں شامل ہیں اس میں خواتین ٹاپ آف دا لسٹ ہیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ عورت ہونے کے ناطے عورت کے مسائل ایک مرد اس طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، ریپریزنٹ نہیں کر سکتا جس طرح سے ایک عورت کے مسائل کو سمجھ کر ایک بہترین منشور میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے۔ تو الحمدللہ سے انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں منشور کمپلیٹ ہونے کے ساتھ ہی آپ تک جب پہنچے گا، آپ کو پڑھ کے خوشی ہوگی کہ ہم نے خواتین کی خوشحالی کے لیے کس حد تک پروجیکٹس رکھے ہیں کہ پی ایم ایل این اگر آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں خواتین کو آگے لے کر چل رہی ہے، اس میں صرف ہم نوجوانوں کو جس طرح سے پنجاب میں فوکس کیا جا رہا ہے یا ایک عام شہری کو کیا جا رہا ہے، خواتین کے لیے جو ان کی سیلف پروٹیکشن کے پروجیکٹس ہیں وہ ہم کشمیر میں لے کے آ رہے ہیں، ان کے اوپر بہت فوکس ہے ہمارا، اور خواتین کی خوشحالی میں ان کو اکنامیکل انڈیپینڈنسی جو ہے وہ بڑھانے کی طرف ہم نے زیادہ فوکس رکھا ہے، تاکہ ہماری جو پڑھی لکھی خواتین ہیں یا پھر اسکل یافتہ خواتین ہیں ان کو ان کی اکارڈنگلی ہی مینج کیا جا سکے، اور کوئی بھی خاتون جو پڑھی لکھی ہے جو یا پھر قابلیت رکھتی ہے ان کو ان کے مطابق روزگار مہیا کیا جا سکے، اور کوئی بھی کشمیر کے اندر ہماری ماں بہن یا بیٹی تعلیم سے، صحت سے یا پھر روزگار سے محروم نہ رہے۔ صحت کے حوالے سے ہم نے خواتین کے لیے بھی خصوص طور پہ جو خواتین ماں بننے والی ہوتی ہیں ان کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اس چیز کو اپنے منشور میں لے کے آ رہے ہیں کہ ان خواتین کو پورے آزاد کشمیر میں، چاہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہوں یا چاہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہوں، جہاں سے وہ چاہے اپنے ایک مدر کیئر کارڈ کی بدولت اپنا علاج کروا سکتی ہیں۔ ہم خواتین کو اس مد میں کہ وہ اچھی میڈیکیشن ان کی نہ ہو یا پھر ان کو علاج معالجے کی سہولیات جو ہیں وہ اس وجہ سے میسر نہ ہوں کہ ان کے فیملی میں کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ ایک عورت جب اس قوم کے لیے بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ اس قوم کی، اس ملک کی قوم بنا رہی ہوتی ہے، وہ اپنی جان کی بازی لڑ کر اس قوم کو بچہ دے رہی ہوتی ہے۔ تو ہم اس ماں کے لیے، اس ماں کی عظمت کو کبھی محروم نہیں رکھیں گے، اس کے لیے ہم بہت سارے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ آپ سب مطمئن رہیں گی، اور آج کی اس تقریب سے میرا آپ سب کو یہی پیغام ہے کہ کوئی بھی خاتون جو سیاست میں آگے آنا چاہ رہی ہے، مسلم لیگ نون اس کے لیے سب سے سیف اور بیسٹ پلیٹ فارم ہے۔ آپ ہمارے قافلے کا حصہ بنیں، انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کی منزل تک بہترین طریقے سے لے کر جائیں گے اور آپ کو آپ کی نمائندگی دی جائے گی۔ بہت شکریہ۔